السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. ملک کی لمحہ بہ لمحہ سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور شہباز شریف کی ضمانت کے بعد ملکی سیاست میں جو ہے وہ ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون ایک طرف تو کہتی ہے کہ حکومت ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے حکومت کے ساتھ ڈیل کی ہے اور وہاں سے ان کو ضمانت ملی ہے، شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز کو. اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جہانگیر ترین سے ملنے کی باتیں چل رہی ہیں. کس سوال میں اور کس الزام میں کتنی صداقت ہے، ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کی طرف سے قومی اسمبلی کے رکن احسن اقبال صاحب. السلام علیکم. جی سر، ٹائم دینے کا بہت شکریہ. ویلکم. یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک دم سے باتیں شروع ہو گئی ہیں ڈیل کی، کہ ڈیل کے تحت یہ جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپنی خفت مٹانے کے لیے جو باپ پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ لیا، ایسی باتیں کر رہے ہوں. لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جتنی بڑی قیمت اس حکومت کے انتقام کی اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہنے کی مسلم لیگ نون نے ادا کی ہے، کسی اور پارٹی نے نہیں کی ہے. نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی مریم نواز، شہباز شریف صاحب، ان کے فرزند حمزہ شہباز، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، اس کے بعد میں خود، خواجہ سعد رفیق، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ، حنیف عباسی اور درجنوں ہمارے دیگر ایم پی ایز، ایم این ایز جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں اور جھوٹے مقدمات سے الحمدللہ سرخرو ہو کے نکلے ہیں. سال 2 سال انہیں بے جا جیلوں میں رکھا گیا. اور ابھی بھی شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے، آپ نے دیکھا کس طرح ڈرامائی انداز سے ہوئی کہ پہلے اسے اعلان کیا گیا اور پھر یک پتہ چلا 3 دن کے بعد کہ جی ایک جج صاحب نے اختلاف کیا اور پھر ایک 3 رکنی بینچ سینئر بنا اور انہوں نے متفقہ طور پہ ان کی ضمانت قبول کی. یہ ایک بہت بڑی قانونی ہی نہیں اخلاقی فتح ہے. اسی طرح حمزہ شہباز صاحب بھی تقریباً 22 ماہ انہوں نے جیل کی قید کاٹی. بتائیں اس کے مقابلے میں کسی اور جماعت کا کوئی ریکارڈ ہو. اور ہم نے تو کبھی کسی کو جب ضمانت ملی ہو تو نہیں کہا کہ کسی ڈیل کے ذریعے ملی ہے، کیونکہ ہم تو انتقامی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو. لیکن مسلم لیگ نون نے جتنی ثابت قدمی سے اس حکومت کی انتقامی کارروائی کا مقابلہ کیا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی مل سکتی ہے، چونکہ ہم بہت اپنے اصولوں کے اوپر موقف رکھتے ہیں مضبوط، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی میرا خیال ہے کمپرومائز کا سوال نہیں پیدا. ایسا صاحب، اگر انتقامی کارروائیاں ہیں تو نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر بھیجا حکومت نے، اس کے بعد مریم نواز شریف بھی جو ہے وہ ضمانت پہ باہر ہیں. تو اگر انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں تو وہ نواز شریف کو باہر نہ جانے دیتے اور مریم نواز بھی اس وقت جیل میں موجود ہوتی ہیں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو باہر گئے ہیں وہ کوئی حکومت کی دریا دلی سے یا چوائس سے نہیں گئے. آپ کو تو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے وزراء کتنی بے بسی کا اظہار کر چکے ہیں، اور ان کا بس چلتا تو وہ کبھی انہیں نہ جانے دیتے. ان کی جو کنڈیشن ہے وہ لائف تھریٹننگ تھی، اور یہ تو خود اب حکومت والے بھی مان رہے ہیں کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ لائف تھریٹننگ ہوئی. اس موقع پہ حکومت نے یہ سوچا کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ درپیش ہوتا ہے تو اس کا جو رد عمل ہوگا وہ سب حکومت اس کی ملزم ہوگی اور وہ اس کا سامنا نہیں کر سکے گی. تو انہوں نے ایکچولی نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کے جان چھڑائی کہ کسی اندھوناک واقعے کی صورت میں ہم ذمہ داری سے بچ جائیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز ہونی ہے وہ ملک سے باہر ہو. یہ اللہ کا کرم ہے، ان کی والدہ کی دعائیں تھیں، قوم کی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے اور وہ اس لائف تھریٹننگ صورتحال سے نکل آئے ہیں. اور ابھی بھی ان کے جو معالجین ہیں وہ ان کا علاج کر رہے ہیں. اور جو ہائی کورٹ کا آرڈر بھی تھا اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ جب ان کے معالجین تصدیق کریں گے کہ وہ فٹ ہیں وطن واپس جانے کے لیے، پھر وہ واپس آئیں گے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی تو صرف جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کہتی کہ انتقامی کارروائی کر رہی ہے اور جاتی عمرہ کی زمین جو ہے ان کے گھر گرانا چاہ رہی ہے، جبکہ حکومت پنجاب کا موقف ہے کہ وہ سرکاری زمین ہے. اور آج تو نیب کی درخواست کے اوپر احتساب کورٹ نے نواز شریف صاحب کی تمام جائیداد کو کرنے کی بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا. ملک کن مسائل سے دوچار ہے، کس قسم کے بحران پاکستان کو درپیش ہیں. ابھی پچھلے ہفتے کے جو واقعات ہیں وہ کسی بھی شخص کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں.
ہمارے سب سے دوست ملک چین کے سفیر کوئٹہ گئے ہوئے تھے، اور ان کے وفد کی موجودگی میں کوئٹہ میں ایک بہت بڑی دہشت گردی کی واردات ہوئی۔ یہ دوسری بار ہے کہ ہمارے دوست ملک کو بالواسطہ یا براہ راست نشانہ بنایا گیا، اس سے پہلے کراچی میں حملہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ اگر ملک کی معاشی صورتحال دیکھیں تو اس رمضان میں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، مہنگائی ہے کہ وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے وہ بے قابو ہے۔ ہمارے قومی اداروں کی حالت دیکھ لیجئے، پارلیمنٹ ہے بے وقت ہو چکی ہے۔ کل پرسوں جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے، کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے وہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے قانون کے اداروں میں کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہماری ایگزیکٹو ہے اس کو جس طریقے سے یہ سیاسی انتقامی کارروائیوں میں جھونک رہے ہیں، اور جس طرح اس کی اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے مہینے آپ کا سیکٹری تبدیل ہو جاتا ہے محکموں کا، چیف سیکٹری بدل جاتا ہے، آئی جی بدل جاتا ہے، صوبوں کے اندر پنجاب میں 11 سیکٹری تبدیل ہو چکے ہیں اہم شعبوں کے اندر۔ تو انتظامیہ آپ نے برباد کر دی ہے، گورننس نام کی ملک میں چیز نہیں رہی، معیشت تباہ ہو چکی ہے، پارلیمنٹ کا کوئی وقار نہیں رہ گیا، کوئی اس کی عزت نہیں رہ گئی۔ 50 آرڈیننس یہ حکومت اب تک نافذ کر چکی ہے۔ یہ جو کیبنٹ کی بھی ری شفلنگ بار بار ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سٹیبلیٹی نہیں ہے؟ دیکھیے نا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اب ایک گاڑی ہے، وہ اگر نہیں چل رہی تو آپ بار بار اس کا کنڈکٹر بدلتے رہیں تو اس سے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اگر ڈرائیور نااہل ہے، ڈرائیور کو گاڑی چلانی نہیں آتی، تو جب تک ڈرائیور نہیں بدلیں گے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اصل مسئلہ کابینہ کا ری شفل نہیں ہے، اصل مسئلہ کیپٹن کا ہے، اصل مسئلہ ڈرائیور کا ہے جو ایٹ دا ڈرائیونگ سیٹ ہے، کہ اس کو کوئی تجربہ نہیں۔ یہ پاکستان ہے نا، میں تو سوال کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا وزیر اعظم بنانے کے لیے، یہ اگر 30-35 لاکھ کی کرولا یا سیوک گاڑی لے آتے ہیں تو کتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ جو چابی اس کی ڈرائیور کو دینی ہے، بھئی کتنے سال چلائی ہے، گھر کی ڈیوٹی کی ہے، کس کے ساتھ کام کیا ہے، مینٹیننس آتی ہے، کتنی دیر چلاتے رہے ہو، شہروں میں چلاتے رہے ہو، دیہات میں ہر طرح سے ٹھوک بجا کے تسلی کر کے آپ گاڑی کی چابی دیتے ہیں۔ آپ نے 22 کروڑ عوام کے گاڑی کی چابی ایک ایسے شخص کو دے دی کہ جس نے زندگی میں کرکٹ ٹیم کے بعد کوئی دفتر نہیں چلایا، یونین کاؤنسل تک نہیں چلائی، حکومت کا کوئی عہدہ نہیں رکھا، اور اب وہ اپرینٹسشپ کر رہا ہے۔ وہ ہر روز گاڑی کا ایک ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میں سیکھ رہا ہوں، لیکن سیکھ بھی نہیں رہا۔ سمجھتے کہ عوام نے ان کو ووٹ دیے، کروڑوں عوام نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا ہے ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ عمران صاحب ووٹوں کے ساتھ نہیں آئے، ان کو ایک منصوبے کے تحت لایا گیا تھا، مسلم لیگ نون کو ایک منصوبے کے تحت دوبارہ نہیں آنے دیا گیا۔ اب یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ غلطی چلی نہیں۔ دیکھیے اگر عمران صاحب آتے، معیشت سنبھال لیتے، اگر ہم نے 5.8 پہ چھوڑی تھی تو وہ 6% پہ لے جاتے، 6.5 پہ لے جاتے، چلو 5 پہ ہی رکھتے، ہم کہتے کہ جی چلو کام چل رہا ہے۔ آپ نے 5.8% سے گرو کرتی اکانومی کو نیگیٹو 0.4 پہ پٹک دیا۔ اب اس سال جو ہے کہہ رہے ہیں کہ 1.5% یا 1% یا 1.25% کتنے ہوگی۔ انڈیا ہمارے ہمسایہ ملک میں 11% پہ گرو کر رہا ہے، بنگلہ دیش اس سے آگے چلے جائیں 4.5-5% پہ گرو کر رہا ہے، سری لنکا ساؤتھ میں آ جائیں 5.5% پہ گرو کر رہا ہے، ویتنام اور آگے چلے جائیں 7% پہ گرو کر رہا ہے، افغانستان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے۔ تو 3 سال میں کیا کمایا ہم نے؟ ایسا صاحب جیسے آپ نے ابھی مہنگائی کا بھی ذکر کیا، اور یہ واقعی پاکستان کا ایک ایشو ہے، بے روزگاری ہے، اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور پارلیمنٹ کی بھی قدر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب پارلیمنٹ میں آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے مہنگائی کے اوپر کیوں ڈیبیٹ نہیں ہوتی، بے روزگاری کے اوپر کیوں ڈیبیٹ نہیں ہوتی، اور پھر جب پارلیمنٹ کا وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جس طرح اسپیکر کے ساتھ رویہ رکھا اور اس کے بعد وہ معافی مانگنے پہ بھی تیار نہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ آپ قومی اسمبلی کی کارروائی اٹھائیے، ہر عوامی مسئلے پہ، یہی تو ہمارا گلہ ہے اسپیکر سے کہ ہر عوامی مسئلے پہ ہم نے ایڈجرنمنٹ موشن دی ہے، وہاں پہ ہم کالنگ اٹینشن نوٹس دیتے ہیں۔ اسپیکر صاحب اور یہ حکومت بائی ڈیزائن مسلم لیگ نون کے نہ موشنز لیتی ہے ایڈجرنمنٹ، نہ ہمارے کالنگ اٹینشن نوٹس لیے جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو بات کرنے سے روکا جاتا ہے، ہمیں ہمیشہ دھونس سے دباؤ سے مائک حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں،
ہمارا حق ہے کہ ہمیں آواز دی جائے، ہمارے لیے موقع دیا جائے کہ ہم عوام کی وہاں پہ بات کر سکیں، نہیں ہمیں موقع ملتا۔ آپ اسی طرح دیکھیے کہ ہم نے کئی دفعہ کہا کہ ملک کی معیشت کے اوپر بحث کریں، خارجہ پالیسی کے اوپر بحث کریں، کشمیر کے اوپر بحث کریں۔ ہمیں تشویش ہے کہ کشمیر کا سودا ہو گیا ہے، کس نے کیا ہے، کیوں ہوا ہے، کیوں بھارت کو اتنی جرت ہوئی کہ وہ کشمیر کو اینیکس کر لے؟ اس سے پہلے تو وہ کبھی نہیں کر سکا 70-72 سالوں میں۔ ایک موقع پر بھی، ایک ایشو پر بھی وہاں بحث نہیں کرنے دی گئی، اور ہمیشہ وہاں پہ روکی جاتی ہے بحث۔ تو اس لیے یہی ہماری شکایت ہے، جب آپ بحث نہیں کرنے دیں گے تو وہاں پر پھر احتجاج ہی ہوگا۔ اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے انہیں کہا اور اس کی وضاحت کی کہ ان کا کوئی ذاتی گلہ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن کی آواز کیوں دبائی جاتی ہے۔ اور پھر چلیں انہوں نے تو انہیں دھمکی دی نا، مجھے تو پی ٹی آئی والوں نے جھوٹا مارا، اس پہ شرمندہ ہے، کبھی معافی کی ہے انہوں نے؟ جب ہم یہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ اچھا، تو شاہد خاقان عباسی مطلب اسپیکر کی ایک بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، تو اگر سابق وزیر اعظم اس طرح کا رویہ کریں گے تو لوگوں کو کیا اس کی مثال جائے گی؟ اسپیکر کی جو رسپیکٹ ہے وہ بلا شبہ ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور شاہد صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہیں افسوس ہے اس بات پہ، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کیوں ہوا یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ اسپیکر کے عہدے کی رسپیکٹ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اسپیکر پورے ہاؤس کو آن کرے، اسپیکر قومی اسمبلی کے اسپیکر ہوں، وہ جتنے حکومت کے ترجمان ہیں اتنے ہی اپوزیشن بینچز کے بھی ترجمان ہیں۔ اسپیکر ریپرزینٹس دا ہول ہاؤس، اسپیکر ٹریجری بینچز کا نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اپوزیشن کے ممبرز کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اگر اسپیکر کو وزیر اعظم کہتا ہے کہ آپ نے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کرنے، وہ نہیں کرتا۔ اگر اسپیکر کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کا مائک بند کر دینا، نیچے سے ایک چھوٹا سا منسٹر جو ہے وہ کوئی جونیئر سا وہ اشارہ کرتا ہے، اسی وقت ہمارے مائک بند ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اسپیکر صاحب انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کریں گے اور وہ اپنے منصب کا خود پاس نہیں کریں گے تو پھر اسی قسم کے افسوسناک واقعات ہوں گے نا۔ پھر یہ دنیا میں ہر جگہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ جو ہوا وہ کیا ہوا، اصل بات یہ ہے کہ جو ہوا وہ کیوں ہوا، اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے۔ اچھا، بات ہماری شروع ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی ضمانت سے۔ اچھا، مریم نواز شریف کا لہجہ بھی اداروں کے لیے پچھلے دنوں بڑا سخت تھا، اس کے بعد میاں نواز شریف نے بھی جو تقاریر کی پی ڈی ایم میں، اس سے بھی لوگوں کو اور اداروں کو اختلاف تھا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہونے کے بعد لندن کا بیانیہ پیچھے چلا جائے گا اور جو شہباز شریف کا ایک مفاہمت والا رویہ ہے وہ آگے آئے گا؟ دیکھیے، میں یہ بات واضح کروں کہ نہ ہمارا رویہ سخت ہے نہ ہمارا رویہ نرم ہے، ہمارا رویہ برائے اصلاح ہے۔ اگر ہم سختی کرتے ہیں وہ بھی برائے اصلاح کرتے ہیں، اور اگر کہیں ہمارے اندر نرمی کا تاثر آتا ہے وہ بھی برائے اصلاح ہے، کیونکہ ہم سب کا مفاد یہ ہے کہ یہ ملک چلے، یہ ملک ترقی کرے۔ 72 سال ہو گئے ہیں، یہ ملک نہیں چل پا رہا۔ ہر 10 سال کے بعد ہم ایک سائیکل میں پھنس جاتے ہیں، دوبارہ گراؤنڈ زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک آگے نکل گئے، حتیٰ کہ بنگلہ دیش جو 50 سال اب ہو گئے ہیں اور 25 سال بعد ہم سے نکل کر گیا، ہمارا ایک بڑا پسماندہ علاقہ تھا، آج وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ اچھا، بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا بڑا اچھا سارا رویہ چل رہا تھا۔ وہ اپنا مریم نواز شریف جو ہے وہ گھڑی خدا بخش بھی گئیں، بے نظیر کی قبر پہ انہوں نے حاضری دی، اس کے علاوہ بلاول بھٹو جاتی عمر آئے، تو سارے معاملات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اچھے چل رہے تھے۔ ایک دم سے ایسی کیا بات ہو گئی کہ بالکل پھر دوبارہ سے اختلافات نے جنم لے لیا اور جو خلیج ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ میں ذرا پہلے جو ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے اسے ختم کر لوں کہ دیکھیے، آج ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے، کہ ہمارا ملک پیچھے کیوں رہتا جا رہا ہے۔ اگر آپ پوری تاریخ اٹھائیں اور خاص طور پہ جدید 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا اوائل، جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے 3 چیزوں کو، ان کے آپس کے تعلق کو سمجھا کہ ملک کی طاقت جو ہے اس کا انحصار ہوتا ہے اس کی معیشت پہ، اور اس کی معیشت کا انحصار ہوتا ہے اس کے سیاسی ڈھانچے پہ۔ اگر آپ کے ملک کی سیاست سٹیبل نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ اور استحکام نہیں ہے، تو آپ کی معیشت نہیں ترقی کر سکتی، اور اگر آپ کی معیشت ترقی نہیں کرے گی تو آپ کی قومی سلامتی اور قومی طاقت داؤ پہ لگ جاتی ہے۔
ہم ان تین چیزوں کو 72 سالوں میں یکجا نہیں کر پائے. ہم کبھی چلے جاتے ہیں ٹینک اور توپ خریدنے کی طرف، کبھی ہم اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کے کوشش کرتے ہیں کہ IMF ورلڈ بینک سے ماہرین بلا کے ہم اپنی اکانومی چلا لیں. وہ نہیں چل سکتی، یہ چیزیں آئسولیشن میں نہیں ہوتی ہیں. تو یہی مسلم لیگ نون کا مقدمہ ہے کہ اگر ہم آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے، ہماری سیاست بھی مستحکم ہوگی، ہماری معیشت بھی ترقی کرے گی، اور جب سیاست اور معیشت ٹھیک ہوں گے ہمارا دفاع بھی مضبوط ہوگا، عوام کو خوشحالی ملے گی، ملک مضبوط ہوگا. اچھا، اب آ جائیں جو پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے. دیکھیے، ہم نے تو بہت کھلے دل کے ساتھ ان سے مل کر، چونکہ پہلے بھی ARD میں جب ہم تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور اب PDM کے اندر 10 جماعتوں کا جو اتحاد تھا، ان کی قدر مشترک یہی تھی کہ ہم آئینی حکمرانی کے لیے جدوجہد کریں. اور پچھلے 6-7 ماہ سے ہم نے ایک بڑی مہم چلائی، جلسے بھی کیے، عوامی رابطہ کی مہم کی، اور سب کا یہ خیال تھا کہ اب یہ نظام اتنا فرسودہ ہو گیا ہے اور اتنا دباؤ میں آ گیا ہے کہ اگر PDM لانگ مارچ کے ساتھ استعفے دے دے مل کر تو یہ نظام گر جائے گا. اور 10 میں سے 9 جماعتیں اس بات کے اوپر متفق تھیں. اب یہ 9 جماعتیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ کوئی کل کی 9 مولود جماعتیں ہیں. یہ سب بہت قدیم جمہوری قوتیں ہیں جن کو پاکستان کے اونچائی نچائی کا بھی پتہ ہے، سیاست کی اور سٹرکچر کا بھی پتہ ہے. تو ان 9 کی جو دانش ہے اس کو پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، ہم استعفے نہیں دے سکتے. لہٰذا وہ جو ایک مومنٹ تھا کہ جس میں ہم گیند کو لے کر آئے مخالف ٹیم کی ڈی کے اندر اور گول کرنے کے لیے ہم نے بس مومنٹ بنایا، تو پیپلز پارٹی نے اس وقت ٹائم آؤٹ لے لیا، اور وہ ساری جو 6-7 ماہ کی ہماری جدوجہد تھی اس کا ٹیمپو ٹوٹ گیا. تو چلیں، یہ بات تو گزر گئی، اور ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کا حق ہے، آپ پوچھ لیجئے. لیکن مسئلہ یہ بنا کہ جب سینٹ کا انتخاب ہوا تو اس میں PDM کے ذریعے فیصلہ ہوا کہ چیئرمین کا انتخاب پیپلز پارٹی لڑے گی، ڈپٹی چیئرمین کا JU آئے. بلکہ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو قومی اسمبلی میں سینٹ کا انتخاب ہوا تھا، وہاں پہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے تو وہ PDM کے ووٹوں سے جیتے تھے. ایز پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ نہیں جیتے جی، کبھی جیت ہی نہیں سکتے تھے. ان کو جو چیئرمین کے لیے بنایا تھا وہ بھی PDM نے نامزد کیا تھا. تو اسی لیے ہم نے ان سے پھر یہ طے کیا کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ PMLN سے ہوگا، باقی چیئرمین کے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے. اور اس بات کی گواہی خود ANP نے بھی دی ہے، جو ان کے ساتھ علیحدہ ہوئے ہیں PDM سے. انہوں نے اس بات کو تصدیق کی ہے کہ یہ فیصلہ ہوا تھا. لیکن اچانک ہماری حیرت ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو قبول کرنے کی بجائے باپ پارٹی کے ساتھ مل کر لیڈر آف اپوزیشن کے عہدے کے لیے چیئرمین سینٹ کو درخواست دینے پہنچ گئے. اور ہمیں اس پہ حیرت ہوئی کہ یہی چیئرمین سینٹ ہیں جن کے خلاف آپ عدالت میں بھی ہیں، اب انہی کے پاس آپ ایک عرضی لے کر چلے گئے اور کسی کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. دیکھیے نا، گیلانی صاحب کو ووٹ PDM نے دیا، تو سینیٹر ہمارے ووٹوں سے ہوئے، لیکن اپنے ووٹرز کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے سرکاری بینچز سے باپ کے سینیٹرز کو لے کر لیڈر آف اپوزیشن کے لیے درخواست دے دی. ایسے کہ عجیب سی بات نہیں کہ آپ نے چیئرمین سینٹ کے خلاف درخواست بھی دی ہوئی ہے، جی، اور انہی کے پاس جا کے آپ حزب اختلاف کے لیے بھی. تو یہ اسی کے لیے پھر PDM نے کہا کہ بھی یہ تو بہت بڑی وائلیشن ہے اس فیصلے کی جو ہم نے کیا، اور خاص طور پہ جو ایک ہماری سیاست میں ریڈ لائن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لوگوں کے ساتھ مل کر سیاست نہیں کریں گے. اور باپ پارٹی سب جانتے ہیں کس نے بنائی اور کس کے کہنے پہ وہ چلتے ہیں. تو اس پر جب ان سے وضاحت مانگنے کا فیصلہ ہوا، وہ تو پیپلز پارٹی نے اس پر ایک اپنا بہت اگریسو سٹینس لیا اور کہا جی کہ یہ ہماری توہین ہوئی ہے اور ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں. تو PDM نے تو کوئی ایسی بریچ آف کانٹریکٹ نہیں کی تھی. تو ہمیں افسوس ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، اس کا ایک ماضی ہے، اور اگر وہ PDM کے ساتھ رہتے اور جدا نہ کرتے اپنا راستہ تو ہماری طاقت بہتر ہوتی. لیکن پیپلز پارٹی کا ماضی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف بھی اپنی تقریروں میں محترمہ بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیتے رہے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جو دولت لوٹی ہوئی ہے زرداری نے، ہم ان کا پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے. تو جب آپ کو ان کے ماضی کا پتہ تھا، پھر ان کو آپ ساتھ دیکھیے نا، لے کے ہمارے آپس کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک پاکستانی سیاست کی خوبصورتی ہے کہ ہم میں یہ میچورٹی آ گئی ہے کہ جہاں کوئی بڑا کاز ہو، ہم نے اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے ملک کے بڑے مقصد کے لیے کام کرنا ہے. اور اسی لیے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چل رہے تھے. اور دیکھیے، ہم نے تو اس بات کو بھی پھر بھلا دیا کہ پیپلز پارٹی نے 2018 میں
ہم نے انہیں کہا کہ رضا روبانی صاحب کو آپ چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ اگر بنائیں تو ہم غیر مشروط طور پہ ان کی حمایت کریں گے اور بلا مقابلہ ان کو چنیں گے. پیپلز پارٹی نے رضا روبانی کو نہیں بنایا, صادق سنجرانی صاحب کو سپورٹ کیا. پھر جب الیکشن ہو گیا 2018 کا تو پیپلز پارٹی نے کہا جی شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم کا امیدوار ہونا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کی تجویز تھی. ہم نے اس کو مان لیا اور شہباز صاحب آمادہ نہیں تھے, ہم نے انہیں آمادہ کیا. جب ان کا کینڈیڈیچر ہو گیا تو پیپلز پارٹی نے کہا جی ہم انہیں ووٹ نہیں دے سکتے, پیچھے ہٹ گیا. لہٰذا اپوزیشن کی تقسیم ہو گئی اور عمران خان صاحب کا راستہ ہموار ہو گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اگر پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے سے پیچھے نہ ہٹتی تو مجھے یقین ہے کہ جتنی ٹائٹ فائٹ تھی عمران صاحب کو ہم اپسیٹ کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد صدر کا معاملہ آیا, جب اپوزیشن نے فضل الرحمان صاحب کو بنایا امیدوار تو پیپلز پارٹی نے پھر اس وقت اعتزاز احسن صاحب کو کھڑا کر دیا اور اپوزیشن کے ووٹ تقسیم کر کے واک اوور دے دیا ایک قسم کا پی ٹی آئی کے عارف علوی صاحب کو. تو یہ چیزیں بھی ہمارے پیش نظر تھیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک کھلے دل کے ساتھ چلے ہیں. اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ساری پولیٹیکل پارٹیز اس چارٹر کے لیے مل کر کام نہیں کریں گی جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں اپروو کیا تھا, جس پہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے, ہماری قوت منتشر رہے گی. تو اس لیے یہ ایک ان گڈ فیتھ ہے. اور آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اگرچہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی جدا ہو گئی ہے لیکن ان مقاصد کے لیے وہ ہمارے ساتھ ضرور تعاون کرے گی جو پی ڈی ایم اور عوام پاکستان کے چاہتے ہیں اس ملک میں تبدیلی دیکھا. اچھا, پی ڈی ایم میں کوئی واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا تھا جس میں سے پیپلز پارٹی کو نکالا گیا, کوئی ایسی بات بھی سامنے آ رہی؟ نہیں, وہ تو ہم نے ایک انٹرنل کمیونیکیشن کا گروپ تھا اور اس میں ہی ہم آپس کی بحث کرتے ہیں. تو جب آپ نے یہ بحث کرنی ہو کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے پر کیا رد عمل دینا ہے تو آپ پیپلز پارٹی کے ممبرز کے سامنے تو اپنی بات نہیں کریں گے نا. اس میں ممبرز کی جو رائے کی پرائیویسی ہے وہ تو آپ نے برقرار رکھنی ہے. گروپ کا جو ہے ایڈمن کون ہے؟ نہیں, اس میں تو 2-3 ایڈمن تھے اور چونکہ اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ دے چکی ہے تو ہم جو ہمارے ممبرز ہیں ان کی گفتگو کی پرائیویسی کو انشور کرنے کے لیے پھر جو لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں تو ان کو نکال دیں. لیکن مجھے حیرت اس پہ ہوئی کہ جتنا شور پی ڈی ایم کے واٹس ایپ گروپ سے نکلنے پر تکلیف کا اظہار کیا گیا ہے, کاش اتنی تکلیف پی ڈی ایم کو چھوڑنے پہ بھی اظہار کی گئی ہوتی کہ بھی پی ڈی ایم اس سے بہت زیادہ قیمتی چیز تھی واٹس ایپ گروپ سے. تو بالکل صحیح کہا اپنا. اچھا یہ بتائیں, پیپلز پارٹی تو ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا ساتھ دیں گے اور پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز شریف کا ساتھ دیں گے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں پہلے جو ہے تبدیلی لائی جائے. اور اس وقت جو جہانگیر ترین بھی ایک گروپ لے کے پھر رہے ہیں, تو کیا یہ بڑا اچھا موقع نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ ایک تبدیلی لے کے آئیں پنجاب اسمبلی میں؟ دیکھیے نا, اس وقت جو پنجاب کی پالیٹکس ہے اس میں میجر سٹیک ہولڈر پی ایم ایل این ہے. جی, ہمارے 160 ایم پی ہیں, پیپلز پارٹی کے 6 یا 7 ہیں. جی 7. تو لہٰذا پنجاب کی ڈائنامکس کا جتنا ہمیں اندازہ ہے اتنا پیپلز پارٹی کو اندازہ نہیں ہے. اور وہاں پر کوئی ایسی عدم اعتماد کی موو کہ جو کامیاب نہ ہو وہ اس نظام کو ایک نئی لیز آف لائف دینے کے مترادف ہوگا. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن پہ کیا ہوا, آپ نے دیکھ لیا کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن پہ کیا ہوا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہم لے کر آئے اس کا کیا نتیجہ نکلا, 64 ممبر ایک طرف رہ گئے اور وہ 64 کیسے 50 بن گئے. تو پاکستان میں بدقسمتی سے جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو نیوٹرل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس لیے بہت یہ توجہ طلب چیز ہے کہ اس میں ہم نے احتیاط رکھنی ہے اور بہت ہی کیلکولیٹڈ موو پہ چلنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم فائدہ لیتے لیتے نقصان کر لیں. بڑا احتیاط کے ساتھ آگے چلنا. گفتگو کا سلسلہ یہی سے جاری رکھیں گے. ابھی لیتے ہیں ایک بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا یہ بتائیے کہ وزیر اعظم سے اس وقت جہانگیر ترین کی ملاقات کی باتیں چل رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک منی لانڈرنگ کا الزام ہے جن کے اوپر, کیا وزیر اعظم کو ان سے ملنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ نیب کے کیسز تو بہت سارے لوگوں کے اوپر ہیں, تو جہانگیر ترین صاحب ایک پریشر ڈال کے جو ان سے ملنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا کسی کو, اب وہ کس کو این آر او دیتا ہے. بہت ساروں کو تو این آر او دے چکے ہیں, آٹا مافیا کو اور شوگر مافیا کو, سب کو این آر او مل چکا ہے.
اور یہ جو ایک ان کے انٹرنل ایشو ہے، میں تو اس پہ کوئی زیادہ آئی ڈونٹ ریڈ مچ انٹو اٹ. ہو سکتا ہے کہ یہ چائے کے اندر ہی ایک طوفان ہو، چائے کی پیالی کے اندر ہی ایک اسٹارم ان دا کپ ہو. لیکن دیکھنا ہے کہ جو کہتے تھے کہ جی ہم اتنا بلاگ احتساب کرنا چاہتے ہیں، میں تو جیل بھگت آیا کس بات پہ کہ ایک سپورٹ سٹیڈیم کیوں بنا. یعنی کہ کوئی جوئے کا اڈا نہیں بنا، کوئی شراب خانہ نہیں بنا، ایک سپورٹس کا مرکز بنانے پہ ریفرنس بن گیا، جیل بھگت آیا. اور انکوائری کے اندر ابھی کوئی چیز بھی نہیں ہوئی تھی، ایک اخباری کوئی ایک گمنام سا اخبار اس کا تراشا لے کے انکوائری کھول کے مجھے جیل میں ڈال دیا. شاہد خاقان صاحب کو بھی ایسے، باقیوں کو بھی ایسے، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا. یہاں پر حکومت کی اپنی انکوائری کمیٹی ایف آئی اے نے حکومت کے اپنے لوگوں پر نشاندہی کی کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں چینی کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے. آج تک کوئی ایک جیل میں ڈالا گیا؟ ان کے ساتھ تو ہر قسم کی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے خلاف ابھی کوئی رپورٹ بھی نہیں آئی، کوئی انویسٹیگیشن بھی مکمل نہیں ہوئی، ہمیں پکڑ کے سب کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے اسی طرح مریم نواز صاحبہ کا بھی شروع میں سوال کیا تھا کہ وہ حکومت کی کسی بخشش یا عنایت سے باہر نہیں ہے، وہ تو عدالت نے ان کی ضمانت دی ہے، اور اس حکومت نے اور نیب نے کوشش کی کہ اس ضمانت کو بھی کینسل کرایا جائے. آپ دیکھیں نا کتنے یہ بے چین ہیں کہ سب کو کسی نہ کسی طرح ہیلے بہانے سے جیلوں میں ڈالیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انصاف ابھی زندہ ہے، اور عدالتوں میں جب یہ مقدمے جاتے ہیں، جب ان کی ساری باتیں سامنے آتی ہیں، تو عدلیہ بھی مجبور ہوتی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے. تو اس لیے یہ جہانگیر ترین صاحب کا پتہ نہیں سٹارم کتنا ہوتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ این آر او ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اچھا یہ دیکھیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو تو اے ٹی ایم کہتے رہے عمران خان صاحب کے مسلم لیگ نون کی طرف سے، لیکن آج کل مسلم لیگ نون کی کچھ ہمدردیاں جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ. دیکھیے جہانگیر ترین صاحب اے ٹی ایم تھے نا، اس وقت تھے جب ان کی ضرورت تھی. اب عمران خان صاحب کو حکومت میں آنے کے بعد بہت ساری نئی اے ٹی ایمز مل گئی ہیں. آپ نے دیکھا سینٹ کے اندر بلوچستان سے ان کی پارٹی نے کہا کہ 60 کروڑ روپے کا ٹکٹ فروخت کیا گیا، اور جس شخص کے بارے میں کہا اسی کو انہوں نے جتوایا. سندھ سے ان کی اپنی پارٹی نے کہا کہ 35 کروڑ یا 30 کروڑ کا ٹکٹ بیچا گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو میں نے آپ کو گنائے بڑے بڑے مافیاز، چاہے وہ دوائیوں کے مافیاز ہیں، چاہے وہ آٹے کے تھے، چاہے دیکھیں کبھی ملک میں ہوا تھا کہ گندم کی فصل آئی ہو مارکیٹ میں پچھلے سال، 15 دنوں کے اندر آٹے کا بحران پیدا ہو گیا. یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو انہوں نے یہ سارے مافیاز اب نئے لے لیے ہیں تو پرانے اے ٹی ایم کو چھوڑ دیا. لیکن عمران خان صاحب کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ان کا جو موشن ہوتا ہے نا، اسی موشن کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں. ان کو کرکٹ ٹیم میں کون لایا؟ ماجد خان، ان کا خالہ زاد بھائی تھے. کرکٹ ٹیم میں آتے ساتھ سب سے پہلے سازش کر کے اس کو فارغ کرایا. 2008 میں غالباً جب میاں والی سے یہ جیتے تو کس نے جتایا؟ ان کے کزنز تھے حفیظ اللہ نیازی اور انعام اللہ نیازی، انہوں نے ان کو جتوایا. جیتنے کے بعد انہی کی جڑیں کاٹیں اور وہاں پہ دوسرے گروپس کے ساتھ مل کے ان کو فارغ کرنے کی کوشش کی. جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا. اچھا اسی طرح جو شوکت خانم ہسپتال ہے، اگر نواز شریف صاحب زمین اور پیسہ نہ دیتے تو عمران خان صاحب آج بھی اس کے نقشے لے کر پھر رہے ہوتے، چندے اکٹھے کر رہے ہوتے. ان کو جو سیڈ منی ہے اور جو زمین ہے وہ نواز شریف صاحب نے دی بحیثیت وزیر اعلیٰ. لیکن آپ دیکھ لیجئے کتنے شکر گزار ہیں. نمل کالج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے زمین دی بحیثیت وزیر اعلیٰ. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، میں وفاقی وزیر ایجوکیشن تھا، ہم نے وفاقی حکومت کی طرف سے گرانٹ دی. اگر یہ مدد نہ کی ہوتی تو آج یہ نقشے لے کر پھر رہے ہوتے نمل کالج کے، وہ بھی نہ بنتا. کیا انہوں نے اس کا صلہ دیا؟ تو ان کے ساتھ جو بھی نیکی کرے گا اس کو یہ بلا کے ڈنگ ماریں گے. اچھا ابھی آپ نے جیسے کہا کہ مسلم لیگ نون عدالتوں پہ یقین رکھتی ہے اور جو بھی فیصلے آئے ہیں ان کو منوان تسلیم کیا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں پاکستان واپس آ کے اور عدالتوں کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں، اور وہ سینیٹر بھی ہیں اور سینٹ میں اپنا ایک رول پلے کرے، اور جو معاشی معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں اس میں کم از کم اپوزیشن کی طرف سے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ حکومت کا ایک انتقامی ایجنڈا ہے اور عدالت تک تو بات بہت بعد میں پہنچتی ہے نا. پہلے تو یہ ان کے جو کالے قوانین